ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخشے نگاہ عرفاں گر چراغ حرم نہ ہوتا، گر چراغ حرم نہ ہوتا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، فقط میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، خطبہ صدر کے اندر قرآن مجید کتاب حکمت کے 3 مختلف مقامات سے 3 مختلف صورتوں سے آیا یا آیت کا ایک ٹکڑا میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ایک آیا سورہ صف سے، اسی طرح سے سورہ نبا سے، پھر سورۃ الفجر سے، اور اس کے علاوہ آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، معصوم آمنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اور ارشادات کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ آج کا جو خطبہ کا موضوع ہے، گفتگو کا موضوع ہے، وہ بڑا اہم ہے کہ نماز پڑھی بھی جاتی ہے، اس کے اوپر زور بھی دیا جاتا ہے، اہتمام بھی اس کا کچھ حد تک کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر، ایک بہت بڑا سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر، پارہ نمبر 21 ہے، سورۃ العنکبوت ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، محبوب جو آپ کی طرف کتاب ہم نازل کرتے ہیں آپ اس کی تلاوت فرمائیں، آپ اس کی کیا کریں؟ تلاوت فرمائیں۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں واقم الصلاۃ، ساتھ میں آپ نماز قائم کریں، 2 چیزوں کا حکم دیا۔ اس کے بعد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ بے حیائی، برے کاموں، بری باتوں، ناجائز امور، اللہ اور اس کے رسول کے ناپسندیدہ طریقے، ان سب سے تمہیں بچائے گی۔ کون بچائے گی؟ نماز۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر کے یہ سوال بھی ہم اپنے آپ سے کریں اور پھر جواب بھی تلاش کریں۔ نماز پڑھی جا رہی ہے، زمین کے اوپر ان گنت مساجد موجود ہیں، ان گنت نمازی موجود ہیں، لیکن نماز معاشرے کے اندر تبدیلی کا سبب نہیں بن گئی۔ نماز معاشرے میں تبدیلی کیوں نہیں لے کر کے آ رہی؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نماز تبدیلی لے کر کے آئے گی، لیکن جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نماز دی ہے، سکھائی ہے، جو آداب، جو فرائض، جو واجبات، جو سنن، جو مستحبات، جو طریقے، جو چیزیں بتلائی ہیں ان کے مطابق کریں گے تو تب وہ اپنا رنگ دکھائے گی، تب وہ اپنا اثر ظاہر کرے گی۔ نہیں تو کیا ہوا جو تیری زمین پہ سجدوں کے نشان ہیں، کوئی ایسا سجدہ بھی کر جو زمین پہ چھوڑ جائے نشان، ادھر تو نشان آ گیا ہے، زمین پہ تیری نماز کی وجہ سے نشان نظر کیوں نہیں آتا؟ زمین پہ تبدیلی کیوں نہیں نظر نہیں آتی؟ تمہارے رویے کیوں اچھے نہیں ہیں؟ تمہارا آپس کا سلوک کیوں نہیں ہے؟ آپس میں لڑائیاں جھگڑے کیوں ہیں؟ ہو تو تم سارے کے سارے نمازی، کلمہ بھی تم ایک پڑھتے ہو، قرآن بھی تم ایک پڑھتے ہو، اسی رسول کو مانتے ہو،
तुम्हारी नमाज तुम्हारे रवैये में तब्दीली का सबब क्यों नहीं है? मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज? नमाज तब्दीली का सबब क्यों नहीं है? इसका जवाब बड़ा तफसीली है और उसके कई सारे मराहिल हैं। मजबूरी यह है कि वक्त मुख्तसर होता है और उसमें किसी एक शॉर्ट से ब्रीफ से टॉपिक में हमने बात करनी होती है। नमाज तब्दीली का सबब क्यों नहीं बन रही, उसकी एक बुनियाद मैं बांध देता हूं, फिर उसके बाद मैं आज का जो सब टॉपिक है, सब थीम है, उसकी तरफ फिर आऊंगा। कुरान मजीद का मुतालिया कीजिए, 100 से जायद मकामात आपको मिलेंगे जहां पर नमाज का जिक्र है। युकीमुनस्सला, वो नमाज कायम करते हैं। अकीमुस्सला, तुम नमाज कायम करो। अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। मुख्तलिफ सीगे मौजूद हैं। नमाज का हुक्म किसी न किसी अंदाज में तज़किरा कुरान मजीद के अंदर क्या है, मौजूद है। सब जगह पर इकामत सलाह का तज़किरा है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अगर थोड़े अल्फाज इस्तिलाही मुझे बोलने हैं। एक है इकामत सलाह, नमाज को कायम करना, इस्टेब्लिश करना। एक है अदाए सलाह, नमाज को पढ़ना, नमाज में से गुजर जाना। ये दो अलग अलग इस्तिलाहात हैं, इकामत सलाह और अदाए सलाह। बोलोगे तो मुझे हौसला मिलेगा। यकीन माने मैंने बड़ी मुश्किल से तैयारी की है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आपकी मुझे तवज्जो चाहिए, वरना मेरा सबक रह जाएगा इधर ही। एक है इकामत सलाह, एक है अदाए सलाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे जी, अल्लाह सबको सलामत रखे। आप सलामत रहें क़यामत तक, और क़यामत ना आए क़यामत तक, ठीक है। अर्ज में ये कर रहा हूं, एक है इकामत सलाह, एक है अदाए सलाह। इकामत सलाह नमाज को कायम करना, अदाए सलाह नमाज को अदा करना। हम आते हैं मस्जिद में, वुजू करते हैं या वुजू करके आते हैं, तहारत का ख्याल रखते हैं, आते हैं, नमाज का वक्त होता है, बाजमात नमाज अदा करते हैं, बाकी अपनी नमाज भी अदा करते हैं, सुनन वगैरह। हम ये इकामत सलाह कर रहे हैं कि अदाए सलाह कर रहे हैं? ये हम अदाए सलाह कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? अदाए सलाह। इकामत सलाह इससे आगे है, इकामत सलाह इससे आगे है। इकामत सलाह ये है कि नमाज की इस एक्टिविटी के जरिए से, ये जो आपने सरगर्मी की है, कभी खड़े हुए हैं, कभी रुकू में गए हैं, कभी कम झुके हैं, कभी ज्यादा झुके हैं, मुख्तलिफ इस्तिलाहात हैं, रुकू की है, सजदा की है, क़याम की है, खादा है, तशहुद है, ये सब अदाए सलाह। इसके जरिए से आपने जितनी चीजें सीखी हैं, जितनी चीजें आपके अंदर आई हैं, उन सब को सीख करके वापस मुआशरे में जाना, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में, अपनी दुकान में, अपनी मुलाजमत में, मेहनत मजदूरी में, घर में, मसरूफियात में, उन सब चीजों को वहां जाकर के अप्लाई करना, यह है इकामत सलाह। ये क्या है? इकामत सलाह। अल्लाह ने जो हुक्म दिया वो इकामत सलाह का दिया है, अदाए सलाह का नहीं दिया। अब आप कहेंगे मुफ्ती साहब ये क्या बात कर रहे हैं, अदाए सलाह का हुक्म नहीं है। अदाए सलाह अल्लाह के यहां अंडरस्टूड है कि वो बंदा मोमिन ने करनी ही करनी है, उसने ये झुकना ही झुकना है, उससे ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं है कि वो नमाज को छोड़ देगा, उससे ये तवक्को ही नहीं है, इसलिए उस पर अल्लाह ने जोर नहीं दिया। इसका तो शौक ही बड़ा था सहाबा इकराम के अंदर, वो तो इंतजार में रहते थे अल्लाह का कोई हुक्म आए तो हम अदा करें। उनको तो सुकून ही लंबे रुकू और सजदे में मिला करता था, उनसे तो तवक्को ही नहीं थी, उनको अदाए सलाह के ऊपर बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो काम कर रहे थे। पंजाबी जी कहते ठंडे दूध में फूक मारन की लोड़ नहीं। हुक्म अल्लाह ने किसका दिया? इकामत सलाह। अदाए सलाह जो हम करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑफरिंग द प्रेयर, ये हम ऑफर कर रहे हैं।
ऑफरिंग द प्रेयर क्या होती है? ये एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी होती है। कुछ अल्फाज को जरा सरसरी सतह तक मेरे साथ समझिएगा इसको। ये एक सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ वर्शिप है। सिंबॉलिक का मतलब है अलामतियात। ये एक अलामत है कि जिसमें हम ये बता रहे हैं कि अल्लाह तू बड़ा है, इसलिए हम तेरे सामने हाथ बांध के खड़े हुए। अल्लाह तू बड़ा है, हम छोटे हैं तो हमें झुकना ही सजता है, लो हम झुक गए। अल्लाह हम इससे ज्यादा अपने आप को तेरे सामने जलील करते हैं। जहां पे लोगों के पांव होते हैं, अब वहां पे हम अपनी निशानियां और नाक रगड़ रहे हैं। ये अलामती तौर पर हम इजहार कर रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है और हम क्या हैं? छोटे हैं, हम जलील हैं, हम फकीर हैं, हम मिस्कीन हैं, हम आजिज हैं, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये अलामती इजहार हमने किया, इससे अल्लाह को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसे ही एक अफसर गुजरता, उसकी सवारी गुजरती है, ड्यूटी पे खड़ा हुआ ऑफिसर है, वो उसको सैल्यूट मारते। सैल्यूट मारने से वो जो अफसर है उसका कद 2 इंच बड़ा हो जाएगा, उसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं। इसका कद छोटा हो जाएगा नहीं। ये उसने सिंबॉलिक एक अलामत का इजहार किया है कि भाई आप बड़े हैं, आप हमारे महकमे में सीनियर हैं, मैं क्या हूं? जूनियर हूं। मुझे आज ही सजती है, तो लिहाजा हमारे महकमे की रूटीन ये है, कल्चर ये है कि किसी बड़े की बड़ाई का अगर इकरार करना है तो वो ऐसे करते, तो मैंने ऐसे कर दी। अल्लाह की बड़ाई का इकरार करने का अल्लाह ने बताया ये अलामत है, तो तुम ये करोगे तो पता चलेगा कि तुमने अपने आप को मेरे सामने क्या किया है? जलील किया, छोटा किया, मुझे सजदा किया। इससे मुआशरे में अभी तब्दीली कोई नहीं आएगी। इस सारी एक्टिविटी से आपने सीखा क्या है? आपने इससे सीखा है सफाई, क्लीनलीनेस, प्योरिफिकेशन, तहारत आपने सीखी। इससे आपने सीखा है नज्म ज़ब्त। लोग आए हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई कम मालदार, ना मुतवस्सित, ना मिडल, ना लोअर मिडल, कोई अफसर, कोई मुलाजम, कोई क्लर्क, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा, ना बंदा नवाज। इक्वालिटी आपने सीखी है, मुसावत सीखा है, प्यूरिफिकेशन सीखी है आपने। यहां से नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन सीखा है। एक बंदा आगे होता है, बाकी सब लोग उसके इशारे पे चल रहे होते हैं। वो अल्लाह अकबर कहेगा, सब लोग खड़े हो जाएंगे। वो अल्लाह अकबर कहेगा, सब लोग बैठ जाएंगे। अल्लाह अकबर कहेगा, सब लोग झुक जाएंगे, रुकू में चले जाएंगे। इताअत अमीर सीखी। इस गैदरिंग से, इस इज्तिमा से, इस जमात से आपने सब्र सीखा है, पेशेंस सीखा है आपने। कितने सारे लोग हैं, कई सारी हरकत सकनात आपकी तबीयत के खिलाफ हो सकती हैं, आपको सारा कुछ बर्दाश्त करना है। आपने ये कुछ सीखा है, यहां से आपने सेक्रीफाइस सीखी है, कुर्बानी का जज्बा सीखा है आपने यहां से ब्रदरहुड सीखी है, अखुबत सीखी कि अजीज रिश्तेदार भी हैं, कुछ उसमें हमसाए भी हैं, दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, ना जानने वाले भी हैं। नमाज से पहले बाद में उनके साथ तारुफ है, सलाम दुआ है, हाल चाल है, इयादत है, कितनी सारी चीजें आपने सीखी। अब इन सारी चीजों को आप बाहर लेके जाएं, अप्लाई करें, यकीन माने ये मुआशरा इतना बेहतरीन हो जाएगा कि इसकी कोई मिसाल ही नहीं मिल सकती। बाहर लेके जाएंगे, ये है इकामत सलाम। ये क्या है? गैप है अदाए सलामे और इकामत सलामे। नमाज के लिए, नमाज के दौरान करते कुछ और हैं, बाहर जाते हैं तो हमारे रवैये ही तब्दील हो जाते। ये वजह है कि तब्दीली, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वो जो मैंने सवाल बांधा है ना शुरू में, अभी वो चल रहे हैं। एक अहम तरीन मसला वो है सफ बंदी का, जो कि नमाज का रुकन है, नमाज बाजमात का हिस्सा है। कुरान मजीद किताब हिकमत की कुछ आयात मैंने आपके सामने रखी है खुतबा सदर के अंदर। सूरा सफ है कुरान मजीद में, सूरा सफ, पारा नंबर 28। कारी साहब बैठे, पारा नंबर 28 में ही है कारी साहब, पारा नंबर 28 में है सूरा सफ। सहाबा इकराम बैठे हैं और आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जज्बा आमाले सालिहा का बहुत ज्यादा होता था कि अगर हमें यह पता चल जाए ना कि सबसे अफसल अमल कौन सा है, तो हम अपना मालो जान सब कुछ खपा देंगे और वो अफसल अमल की पाबंदी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत को सहाबा इकराम की ये अदा बड़ी पसंद आई। फरमाया जिब्राइल दौड़ के जा, मेरे महबूब के सहाबा कोई अच्छा अमल मांग रहे हैं, मेरे महबूब को कह कि इनके सामने सूरा सफ रखें।
تلاوت کریں کون سی سورہ صف. سورہ صف میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صفیں باندھتے ہیں. جو کیا باندھتے ہیں؟ صفیں باندھتے ہیں. صف بنانے والوں کو اللہ کیا کرتا ہے؟ بس یحب کا لفظ ہے، حب سے محبت کرتا ہے. اللہ ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں جو لوگ صفوں کا خیال رکھتے ہیں. صف بندی اسلام میں دو مقام پر ہے. ایک میدان جہاد میں ہے اور ایک نماز با جماعت میں. صف بندی دو جگہوں پر ہے، میدان جہاد میں اور نماز با جماعت میں. حضور پاک علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا کہ دونوں مواقع پر تسویت الصفوف، صف بندی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. بعض روایت میں تو مبالغے کے لفظ ہیں، یعنی بہت زیادہ سختی کرتے تھے، بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے حضور پاک علیہ السلام. آپ نے علماء سے خطبہ سے سنا ہوگا کہ آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے پہلے یا بعد میں ایک دفعہ صحابہ کرام سے یہ فرما دی کہ بھائی میں نے اپنا حق ادا کر دیا. یہ جملے تو بیائی خطبہ حجۃ الوداع میں ادا فرمائی. اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے تو وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. سید المرسلین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، حقوق العباد کی دیکھیں کتنی زبردست ترغیب دے رہے ہیں. اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے، مجھ محمد رسول اللہ کے، تو وہ مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے. ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کی. ہاتھ کھڑا ہونے کی دیر تھی کہ سب کی آنکھیں اس کی طرف لگ گئیں کہ اللہ کے رسول سے کوئی شخص حق کا مطالبہ کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا ہاں جی، کون سا حق آپ کا میرے ذمہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میدان جہاد کی صفیں آپ بنا رہے تھے تو اس دوران میرا پیٹ یا میرا سینہ سب سے تھوڑا سا آگے تھا. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور اہتمام کتنا فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاتھ میں نیزہ تھا یا جو بھی لڑنے کا آلہ تھا، ہتھیار تھا، اس کے ذریعے سے صف کا اہتمام فرما رہے تھے. تو اسی دوران اس کا کچوکا اس کے پیٹ میں یا سینے میں، اس کا پیٹ ماشاءاللہ ہم میں سے بھی کئی سارے دوست بے احتیاطی کرتے ہیں، بد احتیاطی کرتے ہیں. مومن کا پیٹ نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی علماء اور عوام الناس سارے ہی اس میں سستی کا شکار ہیں. کئی سارے لوگوں کا پیٹ نکلا ہوتا ہے، وہ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں، پیٹ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، پیٹ رو رہا ہوتا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھنا یہ بھی دین اور شریعت کا حصہ ہے، یہ بھی اسی فرائض میں سے ہے. کریم علیہ السلام نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. مومن قوی، مضبوط، طاقتور، چست، مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت میں، دین اسلام کی اقامت میں زیادہ اپنے آپ کو کھپا سکتا ہے اگر وہ طاقتور ہے. جس کو اپنی صحت کے لالے پڑے ہیں وہ بیچارہ دین کا کام کیا کرے گا. خیر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ کا نیزے کا کچوکا مجھے لگ گیا تھا. سب صحابہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے تو اب انتقام لے گا کیا حضور سے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی دونوں آپشن ہیں، قرآن مجید دونوں آپشن دیتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں اور بدلہ بھی لے سکتے ہیں. یا رسول اللہ میں بدلہ لے گا. صحابہ کرام اور دیکھ رہے ہیں اللہ کے بندے تو بدلہ لے گا؟ لے لے بدلہ. یا رسول اللہ ایسا نہیں، جب میرے کچوکا لگا تھا تو اس وقت میرے بدن کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آپ کو بھی اپنا وہاں سے کپڑا ہٹانا پڑے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ. آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جامہ مبارک اتارا، نور نبوت، جسم نبوت ظاہر ہوا. وہ دوڑا بدلہ لینے کے لیے اور جا کر کے حضور پاک علیہ السلام کو زور سے معانقہ کیا. جتنے بوسے لے سکتا تھا لے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب بات، واجب بات، واجب بات، اس نے میرے جسم کو چھوا ہے، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دی، اس پر جنت کو واجب کر دی. یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا، کہاں میری اوقات اور کہاں میں آپ سے بدلہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا رسول اللہ میں تو یہ چاہتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. صفیں درست ہو رہی، اس میں حضور پاک علیہ السلام اتنا اہتمام فرما رہے. ایک صفیں میدان جہاد میں اور ایک صفیں نماز با جماعت کے اندر صفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا لیکن میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے 3 احادیث جامع صحیح مسلم شریف سے اور دیگر احادیث کی کتب سے صرف ان کا ترجمہ کر دوں. توجہ میری طرف رکھیے گا. ایک روایت ہے جامع صحیح مسلم شریف کی
جلد نمبر 1 آیت نمبر 180، جس میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها، جس طرح ملائکہ اپنے رب کے سامنے اپنی صفوں کو باندھتے ہیں، درست کرتے ہیں، تم اس طرح سے صفیں درست کیوں نہیں کرتے؟ فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف تصف الملائکۃ عند ربها، فرشتے کیسے اپنے رب کے سامنے صفیں باندھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتمون الصفوف الاول، وہ سب سے پہلے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفْ، اور پھر وہ صف کے بیچ میں کوئی خلا چھوڑتے، ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مل کر کے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ دوسری روایت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس سے اگلی فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح مناکبہا فی الصلاۃ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرمایا کرتے تھے؟ اپنے کندھے، جب لوگ صف بنا رہے ہوتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کو لوگوں کے کندھوں پہ لا لا کے رکھتے تھے کہ کندھے برابر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، کیا لوگ برابر کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو رہے؟ وَيَقُولُ، اور ساتھ یہ فرمایا کرتے تھے اسْتَوُوا، لوگوں اپنی صفیں درست رکھو، وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفُ قُلُوبَكُمْ، تم آپس میں اس طرح سے فرق کے ساتھ، فاصلے کے ساتھ الگ الگ کھڑے نہ ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر یہ فاصلہ ڈال دے، تمہارے دل ایک دوسرے سے متنفر ہو جائے۔ قال ابو مسعود، جناب مسعود مزید فرماتے ہیں فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا، کہ آج کا دن وہ ہے کہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ اختلاف ہے۔ ہر زمانے کے اندر لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جس زمانے میں زیادہ اختلاف ہے، سمجھو کہ ان کی صفوں میں پرابلم ہے، یہ اپنی صفوں کو صحیح طریقے سے اہتمام نہیں کر رہے۔ برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحلل الصف من ناحیۃ الی ناحیۃ، آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے بیچ میں ایک کنارے پہ جاتے، دوسرے کنارے پہ جاتے، اور پھر فرماتے ہیں یمسح صدورنا ومناکبنا، ہمارے کندھوں کے اوپر بھی اپنا ہاتھ پھیرتے، ہمارے سینوں کے اوپر بھی اپنا ہاتھ پھیرتے کہ صف ان کی کیا رہے؟ درست رہے۔ ساتھ میں فرماتے لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اگر تم نے اپنے درمیان صفوں کا اختلاف رکھا تو اللہ تمہارے دلوں کے اندر یہ اختلاف ڈال دے گا۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوی صفوفنا، حضور ہماری صفوں کو سیدھا فرماتے تھے، حتی کانما یسوی بها القداح، جس طرح ایک انجینئر یا ایک مستری تیر کو سیدھا کرتا ہے، اپنی میز کے اوپر تیر کو رکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر میخیں لگاتا ہے کہیں تیر ٹیڑھا نہ ہو جائے، اتنا زیادہ اہتمام فرما رہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس کا؟ صفوں کا۔ اور فرمایا یا عباد اللہ، جب یہ دیکھا کہ لوگ اب اہتمام کرنا شروع ہو گئے ہیں تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے میں قدر کمی کر دی۔ ایک دن اچانک سے کیا ہوا کہ تکبیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے ہی لگے تھے کہ اچانک نظر پڑی ایک شخص کے اوپر کہ اس کا سینہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا یا عباد اللہ، اے عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، لتصفن صفوفکم، تم اپنی صفوں کو درست کرو، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہارے چہروں میں مخالفت ڈال رہی ہے، اس کو مسخ کر۔ صفوں کی درستی کا اتنا زیادہ حضور پاک علیہ السلام نے اہتمام کیا، سینکڑوں روایات ہیں، سینکڑوں۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم صفوں کے درمیان میں فاصلہ نہ کیا کرو، انی اراکم من ورائی، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ پیچھے والا بھی حضور کو نظر آتا تھا، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات میں سے ہے۔ اب صحابہ کرام اتنے محتاط ہو گئے کہ روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھٹنوں سے گھٹنا ملاتے تھے، ایڑی سے ایڑی ملاتے تھے، کندھا سے کندھا ملاتے تھے، گردن سے گردن ملاتے تھے کہ ہماری صف کے بیچ میں کسی بھی اعتبار سے کوئی خلل واقعہ نہ ہو، کوئی بیچ میں اختلاف باقی نہ رہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صف بندی کے اندر بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کسی امام کی ضرورت ہے، سب کے اس کنارے پہ جائے، اس کنارے پہ جائے، اس کے سینے کو ہاتھ لگائے، اس کے کندھے کو ہاتھ لگائے۔ یہ ائمہ اکرام کی سستی کہیں یا بے بسی کہیں، کہنے والا سننے والا سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ لوگ کہیں گے امام صاحب اپنی نماز پڑھاؤ، تنخواہ لو، جیب چھپاؤ تو جاؤ، اتنا زیادہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے صفیں سیدھی کرنے کا، اپنا کام کریں آپ، سوسائٹی نے آپ کو اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ آپ ہماری صفیں سیدھی کروائیں۔
لوگ تو اتنے کالے ہوتے ہیں کہ اگر تکبیریں بھی تھوڑی دیر لیٹ ہو گئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو بیٹھ کے ذکر و اذکار کرو, جب تک امام نہ آئے, تکبیر کی آواز نہ آئے, تب تک نہ کھڑے ہو. مسجد میں بیٹھے ہو اللہ کا ذکر کر رہے ہو, کتنا اہتمام ہو رہا ہے. زین علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ جب تک ایک ایک بندہ صف میں پورا نہیں ہو جاتا تھا, تقدم یا فلاں, اے فلاں تو آگے آ جا, اے فلاں تو پیچھے چلا جا, اے فلاں تو ادھر ہو جا. اتنا اہتمام کرتے تھے کہ صف گویا کہ صف بندی یہ نماز با جماعت کی روح ہے. یہ نماز با جماعت کی کیا ہے؟ روح ہے. جب مسلمانوں کی صفیں مضبوط ہوتی تھی نا تو ہر محاذ سے مسلمان مضبوط ہوتے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نماز با جماعت پڑھا رہے, مجوسی غلام پیچھے کھڑا ہوا خنجر لے کے, زہر آلود خنجر, اس نے اس سے حملہ کیا. اب اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. سیدنا عمر فاروق گر پڑے ہیں, عبد الرحمن بن عوف آ گئے ہیں نماز کے لیے. اب صفیں مسلمانوں کی اتنی مضبوط ہیں کہ اس کو بھاگنے کی جگہ نہیں مل رہی. 13 مزید لوگوں پر اس نے حملہ کیا, 6 مزید لوگ شہید ہوئے, یہاں تک کہ عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ اس پر کمبل چادر ڈال کر کے اس کو پکڑا تو وہ ظالم بدبخت نے خودکشی کر لی, اپنے آپ کو خنجر مار لی. اس کو پتہ تھا کہ صف اتنی مضبوط ہے کہ میں بھاگ سکتا نہیں. یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے, نماز سے باہر اپنے سوشل معاملات میں, اپنے بزنس معاملے میں, ہر جگہ پہ مسلمان صف بندی کا اہتمام کریں. یہ ان کی مضبوطی ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو آج ہمیں درپیش ہے وہ ہے کرسیوں کا. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, آپ حضرات کا بھی ذاتی یہی تجربہ ہوگا کہ مساجد کے اندر کرسیاں یا تو ہوتی نہیں تھی, ہوتی تھی تو بہت کم ہوتی تھی. آج بھی دیہاتوں میں نہیں, ہمارے یہاں شہری علاقے اور کلچر میں بہت زیادہ رواج ہے. معاف کیجیے گا, میرا مقصد ہر کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہے, کھلے دل کے ساتھ میری باتیں سنیے گا, بہت اہم ہے. کرسی پر نماز صرف اس صورت میں پڑھنے کی اجازت ہے جب آپ اتنے معذور ہوں کہ آپ نہ کھڑے ہو سکتے ہیں, نہ رکوع کر سکتے ہیں, نہ سجدہ کر سکتے ہیں. سیدھی سیدھی بات. قیام یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. نماز کے 13 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ یہ بھی ہم مولویوں کی سستی یا ادھر ادھر کی تقریر جھاڑتے ہیں, نماز کی باتیں بتاتے نہیں لوگوں کو. میں بھی معافی چاہتا ہوں کہ اس مسئلے پر مجھ سے تاخیر ہوئی. کئی سارے بزرگ حضرات آتے ہیں, وہ مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ جی اتنے کرسی پہ ہوتے کرسی بھی کی کریے. ان سے کہتا ہوں بابا جی اپنے نوجوان بچوں کو ادھر لے کے آئے, پہلی صف میں ان کو کھڑا کریں, کرسی والے آپ پہ سائڈ پہ ہو جائیں گے. جب جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہوتے ہی بیچارے 5-7 ہمارے بزرگ کرسیوں والے, تو ہم کیا کریں, ان کو بھی اٹھا کے ایک طرف پھینک دے تو نماز با جماعت کون ادا کرے گا؟ آپ لوگ آئیں, سب صحت مند آئیں, سامنے کھڑے ہوں پہلی صف میں, تو وہ بیچارے خود ہی سائڈ پہ ہو جائیں گے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم عذر کی بیماری یا معذوری کی وجہ سے ایک سائڈ پہ کھڑے. اگر آپ کھڑے ہو سکتے ہیں یا آپ سجدہ یا رکوع کر سکتے ہیں, کرسی پر آپ کی نماز نہیں ہوتی, نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ ساری واجب الاعادہ ہیں. عذر بیماری کی وجہ سے دین اسلام چھوٹ دیتا ہے, سہولت دیتا ہے, لیکن اس کی کچھ حدود ہیں. یاد رکھیے یہ اصول قاعدہ ہے, الضرورت یتقدر بقدر الضرورہ. ضرورت کے تحت جو چیز الاؤ ہوتی ہے اس کو ضرورت کے لیے ہی استعمال کیا جاتا ہے, اس کو انجوائے نہیں کیا جاتا. کرسی پر بیٹھنا اپنی ذات میں کبر کی علامت ہے, تکبر کی علامت ہے. باہر ساری لڑائیاں کرسی بھی ہو رہی ہیں, تمہیں پتہ ہے ساری لڑائیاں کس پہ ہو رہی ہیں؟ کرسی بھی ہو رہی ہیں. اپنی ذات میں کبر کی علامت ہے. مسلمانوں اور کفار کی عبادت گاہوں کا واضح فرق ہے. 1400 سال سے مسلمان عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ نیچے بیٹھ کے کر رہے ہیں. زمین کا سجدہ, زمین پر بیٹھنا یہ اللہ کو پسند ہے. جب انسان کرسی پہ بیٹھے گا تو اس کے مزاج میں خود بخود انجوائے آئے گا. تھوڑا صاحب آدمی ہے, تھوڑا ٹانگ پہ ٹانگ بھی رکھیں گے, صاحب آدمی ہے, تھوڑا ساتھ والے سے بات بھی کرنی ہے. اب جو نیچے بیٹھے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی اسپیشل مخلوق ہے, یہ ہم تو نیچے بیٹھے ہوں, یہ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے. حالانکہ وہ اس ضرورت کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ اگر معذوری میں اوپر بیٹھے ہیں تو آپ انجوائے نہیں کریں, آپ کے اندر عاجزی آپ سے نظر آنی چاہیے کہ آپ واقعتاً معذوری یا مجبوری میں آپ کرسی پہ بیٹھے. اچھا, اگر آپ معذور ہیں, مجبور ہیں, آپ نہیں کھڑے ہو سکتے یا رکوع سجدہ نہیں کر سکتے, پہلی پرائورٹی یہ ہے کہ آپ زمین پہ بیٹھیں گے. آپ زمین پہ بیٹھیں گے. فولڈنگ کرسیاں ایسی بھی مل جاتی ہیں جو بغیر پائے کی ہوتی ہیں, آپ اس پہ ٹیک لگا کے بیٹھ سکتے ہیں. ایون دین اگر آپ اپنے بازوؤں, اپنی ٹانگوں کو پھیلانا ہے, آپ فولڈ نہیں کر سکتے بیماری کی وجہ سے, آپ نماز کے اندر قبلہ رخ بھی آپ کی ٹانگیں چلی جائیں گی, آپ بیٹھ کے نماز پڑھیں, آپ پڑھ سکتے ہیں, آپ کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. لیکن ہلکی پھلکی تکلیف آج کل ڈاکٹر بیچارے بھی ایسے آ گئے. اسی لیے فرمایا کہ شریعت کے اندر بیماری کی وجہ سے
जितनी सहूलतें हैं उसके लिए मशवरा ऐसे डॉक्टर से करेंगे जो दीनदार हो, जो थोड़ा बहुत दीन को भी समझता हो। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्मु इल्मानी, सिर्फ दो इल्म है, बाकी सारे फन है। दो इल्म कौन से हैं? इल्मुल अदियान व इल्मुल अबदान, एक दीनों का इल्म, एक बदनों का इल्म। ये दो आलिम है। जिसके पास जिस्म का इल्म है, यानी जो डॉक्टर होता है फिजिकल साइंसेस का, एक वो इल्म आलिम शख्स है, एक वो आलिम है जिसके पास कुरान और सुन्नत का इल्म है। तो दोनों, बदकिस्मती ये है कि दोनों एक छत के नीचे हमारे यहाँ दिए नहीं जाते, दोनों उलूम, दोनों की फील्ड्स अलग अलग होगी। तो दीनदार डॉक्टर मशवरा देगा तब आप कुर्सी पे आएंगे। ऐसा नहीं है कि कुर्सियां ऐसे रख दी, कई सारे लोग सवाब की नीयत से कुर्सियां रख देते हैं। 40-50 कुर्सियां पड़ी हैं, देखने वाले बंदे का दिल करता है चल यार इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं भी बैठ जाता हूं। याद रख लीजिए कि 5-6-7 साल के बाद क्या होने वाला है, आपके यहां होंगी कुर्सियां। मसाजिद का स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि उसमें एक साफ कुर्सियों का, लोग कहेंगे यार इंसानी हकूक है, थोड़ा ख्याल रखो बुजुर्गों के लिए, एक साफ पे अलग से कुर्सियां बना देते हैं। ये वक्त आएगा, इसको रोकना किसने? भाई मजबूरी माजूरी में इजाजत है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। कई सारे लोग क्या करते हैं, कुर्सी अगर मजबूरी में माजूरी में आपने इस्तेमाल करनी है, कुर्सी भी रखी है, खुद खड़े भी हुए। भाई खड़े होने की कोई सेंस नहीं, कुर्सी रखी है, बैठ के नमाज पढ़े। आपको जब शरीयत ने इजाजत दी है, अब उस सहूलत को आप इंजॉय करें, बैठ के नमाज पढ़े। कुर्सी के बाद खड़े होने का क्या तुक है? आप तो तजाद पैदा कर रहे हैं। एक तरफ आपको बैठने की इजाजत शरीयत ने इसलिए दी थी कि आप खड़े नहीं हो सकते, अब तो आप खड़े हुए, दोनों में तजाद है, बैठ के नमाज पढ़े। फिर बाज दोस्त क्या करते हैं कि कुर्सी रखी हुई है तो कुर्सी के पिछले पाए पिछली साफ में ले जाते हैं। अपनी तरफ से उनकी नीयत ठीक होती है, उनकी नीयत ठीक होती है कि हम साफ के बराबर आ जाएं। अरे भाई पिछली साफ का मसला हो जाएगा, जो आपकी कुर्सी के पिछले पाए हैं वो साफ के बराबर में आ रहे हैं, अब आपने बैठना है। फिर कुर्सी पे नमाज जितने लोग भी पढ़ते हैं, हमारी तरफ से कमी ये है कि हम लोगों को मसला बताते नहीं है, और लोगों को चाहिए कि जिसने कुर्सी पे नमाज पढ़नी है पहले उसका मसला तो सीख ले कि कुर्सी पे नमाज पढ़नी कैसे। अब क्या है, कभी कुर्सी पे बैठे हैं लेकिन सजदा जमीन पे कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हैं? कुर्सी पे नमाज पढ़ रहे हो, अपने कुर्सी पे ही रुकू सजदा करना है, सारा कुछ आपने कुर्सी पे ही करना है। रुकू में आप कम झुकेंगे, सजदे में आप जरा ज्यादा झुकेंगे। फिर क्या है कि सजदे में लोग अपने घुटनों से हाथ उठा करके जमीन खला में मुअल्लक कर लेते हैं, ये भी जायज नहीं। खला में आपने हाथ नहीं डालने ऐसे, बल्कि आपके हाथ वहीं रहेंगे। रुकू में कम झुकें, सजदे में ज्यादा झुकें। तो मेरे दोस्तों, ये हमारे मामलात हैं जिनको हमने खुद ही सीखने, समझने, खुले दिले के साथ इसके ऊपर अमल करने की कोशिश करनी है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।